سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ہجرت کے بارے میں اور ہجرت کے فضائل کے بارے میں اور ہجرت سے معذور لوگوں کے بارے میں اور بغیر عذر کے ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ان سے سابقہ آیات میں جیسے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ نے فضیلت بیان فرمائی تھی مجاہدین کی کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے نکلے، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ گھر میں رہنے والے مجاہدین کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جہاد سے بھی ان لوگوں کو معذور سمجھا گیا کہ جو صحیح معنوں میں نیت تو ہے جہاد کی، شوق بھی ہے لیکن معذور ہیں، نابینا ہے، کوئی مسکین لنگڑا ہے، کوئی مسکین ایسی متعدی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ سفر کے اور جہاد کے قابل نہیں، تو ان کا عذر اللہ نے قبول فرمایا. اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مجاہدین جو ہیں ان کے لیے ہم نے جنت میں بڑے عظیم اور اعلیٰ درجات رکھے ہیں. اور جنت کے درجات کا یہ عالم ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 100 درجہ رکھا ہے اور ایک درجے کے درمیان جو ہے ما بین السماء والارض، جیسے زمین اور آسمان کا بود ہے اتنی درجات کا فرق ہے. تو اب جہاد کی آیت کے بعد جو ہے ہجرت کا ذکر آیا اور یہ قدرتی طور پہ آپس میں بہت بڑا تناسب ہے کیونکہ جہاد جو ہے وہ بھی تو ایک قسم کی ہجرت ہے، گھر چھوڑنا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے تو جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے لیے بھی تو آدمی نے قربانی دینی ہے، گھر چھوڑنا ہے، بال چھوڑنا ہے، بچے چھوڑنے ہیں، مال چھوڑنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور ہجرت میں بھی قربانی دینی ہے. تو چونکہ ہجرت اور جہاد کا ایک ربط ہے، ہجرت اور جہاد کا ایک تعلق ہے، تو اللہ نے جہاد کی آیات کے بعد فوراً ہجرت کا ذکر ارشاد فرمایا. اور ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مسلمانوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا
تو ان کے لیے دراصل یہ دو چیزیں جو تھیں بہت بڑی اہمیت رکھتی تھیں، ایک جہاد اور ایک ہجرت۔ کیونکہ جب سرزمین مکہ میں ایمان لانے والوں کے لیے، میرے مدنی سرکار کے پروانوں کے لیے زندگی تو بھر کر دی گئی، سرزمین حرم ان پہ تنگ کر دی گئی، اور اللہ تعالی کی طرف سے جہاد کا بھی حکم نہیں تھا، تو اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا کہ اللہ کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے وہ مکہ چھوڑ کے کہیں جائیں۔ اور پھر اسی طرح اتنے مظالم سہ جانے کے بعد، اتنی تکالیفیں اٹھا لینے کے بعد، اپنے وطن اصلی سے محروم ہونے کے بعد، جب سرزمین مدینہ منورہ میں انہیں استقرار ملا، استحکام ملا، امن ملا، سکون ملا، مدینے والوں نے جان مال نچھاور کر دیا، تو اب فطری طور پہ صحابہ کے دلوں میں بھی ایک تمنا تھی کہ اللہ جہاد کا بھی راستہ کھولے۔ تو لہذا جہاد اور ہجرت جو ہیں یہ گویا لازم و ملزوم تھے۔ اور ہجرت کا معنی سمجھیں، ہجرت، حجر، حجران، یہ مادہ ایک ہے، اصل میں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چھوڑنا۔ آپ کے اردو میں بھی یہ محاورات بڑے معروف ہیں کہ بھئی یہ ہجر کی راتیں ہیں، یعنی فراق کی راتیں ہیں۔ تو اس کا اصل معنی جو ہے وہ تو ہے چھوڑنا، اور لیکن اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں ہجرت کے دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام میں جانا، اس کا نام ہے ہجرت۔ اصطلاح شریعت میں ہجرت کا معنی کیا ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا، وہاں جانا، یہ ہے ہجرت۔ اب اس کی پھر دو شکلیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو دار الکفر میں انسان اتنی عاجز آ گیا، تنگ آ گیا کہ اللہ کے فرائض جو ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرے اور دار الاسلام کی طرف جائے۔ یا یہ ہے کہ خود دار الکفر والوں نے ظلم کر کے ان کو نکال دیا، ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو وہ جب نکلے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور اسی لیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آدمی دار الکفر سے ہجرت کرے تو ہر عمل کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ حدیث مہمہ ہے جس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی کہ بھی انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے، اور نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ نیت زبان پہ نہیں ہوتی، اصل نیت دل میں ہوتی ہے۔ یہ زبان سے آج کل جو یہ تو استہزار ہے، نیت نہیں۔ اصل نیت وہ ہے جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ جیسے اب آپ بیٹھے ہیں کہ بھئی درس بھی سنیں گے اور اذان ہوگی انشاءاللہ تو عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، بس یہ نیت ہے کہ آپ عشاء کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جب ہجرت کرے تو ہجرت بھی اللہ و رسولہ، اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں اور کسی قسم کی کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور پھر آگے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دی کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے الی دنیا کے بھئی مال ملے، یہاں تنگی ہے، میں دوسرے ملک میں جاؤں گا مال ملے گا، تو پھر وہ مال ہی ملے گا، اجر وغیرہ کوئی نہیں۔ یا اس نے ہجرت کی ہے کہ میں فلاں ملک میں جاؤں تاکہ فلاں لڑکی سے شادی کروں، تو پھر وہی بس ایک عورت ہی میں حاصل ہوگی۔
اصل جو مقام ہجرت ہے، جو مرتبہ ہجرت ہے، جو درجہ ہجرت ہے، وہ خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، کہ خالص مقصد بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا، دار الکفر سے نکل کے دار الاسلام میں جانا ہے۔ اور اس ہجرت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے سے اس کے پہلے جتنے گناہ ہیں، ذنوب ہیں، خطائیں ہیں، سب ہجرت مٹا دیتی ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہجرت جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، قال انی مہاجر الی ربی، کہ اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ کہ جب علاقے میں حالات ایسے ہو گئے کہ مقتدر قوتیں بھی دشمن، وقت کا بادشاہ بھی دشمن، وقت کا اقتدار کا طبقہ بھی دشمن، اور حد یہ ہے کہ اپنا باپ بھی دشمن، اپنے گھر میں بھی دشمنی، تو اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ انی مہاجر الی ربی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور فرعون کے اقتدار کا دور تھا اور قبطیوں کی شاہی تھی، بنو اسرائیل پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، ان کا 70,000 بچہ پیدا ہوتے ہوئے مار ڈالا گیا، اور جتنے اس دور میں حقیر کام تھے وہ سب بنو اسرائیل سے لیے جاتے تھے، اور جتنے اعلیٰ مناصب تھے وہ سب کے سب قبطیوں کے پاس تھے۔ تو آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے انہیں اپنی قوم کا نجات دہندہ بنایا، اور وہ پھر بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ اور اسی طرح جب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے دعوت توحید پیش کی، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، آپ نے قریش اور غیر قریش کو دعوت دی کہ قولوا کلمۃ تفلحوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب لوگوں نے مخالفت پہ اتنی کمر بستہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کا مکے میں زندگی گزارا کرنا جو تھا وہ بھی مشکل ہو گیا۔ صحابہ پہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، ظلم و تشدد کا ہر تیر صحابہ پہ چلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضور سرکار کہیں گلی مبارک سے گزرتے تو مکانوں کے اوپر سے کوڑے کرکٹ پھینکے گئے، حضور اگر آ کے قرآن سناتے تو پتھروں کی برسات کی گئی، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تو شودے قسم کے آوارہ قسم کے لڑکوں سے شور کرایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ میرے مدنی اپنے صحابہ کو حکم دو کہ ہجرت کریں۔ سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف کی، یعنی مکہ سے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، اور دوسری ہجرت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی گئی، اور سب سے تقریباً آخر میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق کی معیت میں خود بھی مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اس لیے ہجرت جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء والمرسلین ہے علیہم الصلوات والتسلیم۔
اور ہجرت کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے. اور حضور کے زمانے میں تو ہجرت کا مرتبہ ایسے تھا جیسے کسی اللہ کے فرض کا مرتبہ ہے. یعنی اگر کوئی خدا نہ کرے جان کی ہجرت نہ کرتا تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اتنا احکام آ گئے کہ بھی کوئی کسی عورت سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، اور نہ ہی اس کا اسلام قبول کیا جائے گا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. لیکن پھر جب اللہ نے اسلام کو عزت دی، اسلام کو غلبہ دیا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے. مکہ مکرمہ وما حولہا، طائف، حنین، جدہ، رابغ، مدینہ منورہ، یہ سارا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا. تو اب حکم ہو گیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کا وہ حکم نہیں رہا جو پہلے تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جمیع فقہاء کرام، جمیع ائمہ محدثین، سلف و خلف کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آج بھی ہجرت کا حکم باقی ہے. اگر کوئی آدمی ایسے ملک میں رہتا ہے جسے دار الکفر کہا جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اصطلاح علمی میں، دین اسلام کی مصطلحات میں کہا جاتا ہے دار الکفر یا دار الحرب، اور اس کے مقابلے پہ ہوتا ہے دار الاسلام. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ہے، اس کو کہتے ہیں دار الامان. کیا مانا؟ ایک تو دار الکفر ہے یعنی کفر کا ملک ہے، اور کافر بھی حربی ہیں، مسلمانوں سے ہر وقت جنگ ہے، نبردآزما ہیں. اور ان کے ملک میں، ان کے علاقے میں رہ کے مسلمان یعنی اپنے اللہ کے دین کے فرائض بھی انجام نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، عید نہیں پڑھ سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، اللہ کا کلمہ نہیں ادا کر سکتا. تو یہ دار الحرب ہے، دار الکفر ہے. اور ایک ہوتا ہے دار الامان. کیا مانا کہ ملک تو کافروں کا ہے اور حکومت بھی کافروں کی ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑتے نہیں. مسلمان اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھے، مسجدیں بنانا چاہے تو بنائے، مدارس بنانا چاہے تو بنائے، عید پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، اپنی دعوت دین دینا چاہتا ہے تو دے. لیکن حکومت تو کافروں کی ہے، لیکن مسلمانوں پہ ایسی پابندیاں نہیں. تو وہ دار الامن ہوتا ہے کہ بھی چلو امن تو ہے نا مسلمان کے لیے، چلو کافروں کی حکومت ہے لیکن مسلمانوں کو چھیڑتی نہیں. جیسے آج کل بہت سارے یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بظاہر جو ہے وہ چھیڑا نہیں جاتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی تخطیط، استعمار کے طریقے، ان کی دشمنی دین سے، اسلام سے، عداوتیں جو ہیں ان کے، وہ مختلف طریقے تو استعمال کرتے ہیں لیکن کسی کو بظاہر روکتے نہیں. اب تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے نا جی، بس دعا کیا کریں اللہ کے حرم میں کہ اللہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو اس جدید فتنوں سے محفوظ رکھے. اب تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو کسی اور ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب. ایک وی سی آر نے، ایک ڈش انٹینا نے وہ برائی پھیلا دی ہے جس کے لیے تم 2 کروڑ مبلغ بھی اکٹھا کرو تو کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حالات ہیں نا. میں اگر تقریر کروں گا کتنے آدمی میری تقریر سن لے گا؟ کہاں تک میرا درس آپ پہنچا دیں گے؟ لیکن وہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ بس ٹی وی پہ آئے اور جناب 1 منٹ میں کروڑوں آدمی کو بات پہنچ گئی. اور اب تو خیر اس سے بھی آگے جا رہا ہے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ آ رہا ہے، وہ تو آگے اس سے بھی اور آگے جا رہے ہیں. اور ان کو سستا انہوں نے ایسا کر دیا ہے، حرام کو سستا اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی نہ چاہنے کے باوجود بھی مبتلا ہو جائے. لیکن اب ٹھنڈی سی چھوٹی سی آسان مثال ہے، باہر سے گوشت منگائیں تو آپ کو مل جائے گا زیادہ سے زیادہ 8 ریال 10 ریال میں 1 کلو. اور اگر آپ اپنا ذبح کریں، اپنا بنائیں تو کم سے کم 25 اور 30 ریال کے درمیان میں 1 کلو پڑے گا.
تو پھر ہر آدمی سوچنے پہ آ جاتا ہے نا بھائی کون 30 کے ریال خرچ کرے بھائی، یہ جن نے بھیجا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، بڑے آسان سے طریقے ہیں آدمی کو راہ راست سے ہٹانے کے۔ اب دیکھیں نا جی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں تو 1 منٹ میں آپ کے 10-15 ریال خرچ ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تو آپ کے 2 ریال بھی خرچ نہیں ہوتے۔ ای میل سے اگر آپ بات کریں تو اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف آپ نے خرچہ ہے ایسے نامینل قسم کے چارجز ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بات کریں تو لوگ اس لالچ میں آ کے لے لیں گے۔ جب لے لیں گے تو اب اس میں سارے جہان کی برائیاں موجود ہیں۔ وہ ایک ایسی وبا ہے نا جی، ایک ایسا عذاب ہے کہ جن لوگوں کے ہاں موجود ہے، میرے بعض باہر کے جاننے والوں نے مجھے بتلایا، انہوں نے کہا جی یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ اب بعض ہمارے گھر والے بیوی بچے جن کو ذرا استعمال آ گیا وہ 10-10 12-12 گھنٹے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس میں گیمیں بھی ہیں، اس میں کھیلنے کے اسباب بھی ہیں، اس میں اگر آپ جناب تاجر ہیں تو آپ کے لیے بھی بڑا مقام ہے، 90 ملکوں سے آپ جو ریٹ لینا چاہتے ہیں 1 سیکنڈ میں آپ کے شاشے پہ آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو فحاشی چاہیے تو ساری دنیا کے جتنے دنیا میں سیکس سینٹر ہیں سب سے 1 سیکنڈ میں آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا عذاب ہے نا جی، ایسا عذاب ہے، اللہ معاف فرمائے کہ جس نے گھروں میں جو 2% کسی کی عزت بچی ہوئی تھی اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ انہیں پھر کیا ضرورت ہے تمہیں تنگ کرنے کی؟ اس لیے وہ تنگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ نمازیں پڑھیں، ہم نے کبھی منع کیا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں آپ بالکل نمازیں پڑھیں، لیکن یہ یاد رکھیں ایک نسل کو بچا لو گے۔ یعنی باپ اگر آیا تھا زیادہ سے زیادہ اپنے بیٹے پہ قابو پا لے گا، لیکن بیٹے کا بیٹا جب ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا، اس کا فکر نہ کرو۔ اور یہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے کافروں سے شادیاں کر لی، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو عائشہ سے آشا بن گئیں، اوشا بن گئیں، ہندوؤں کے گھر میں چلی گئیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی تو اس زمانے میں رو گیا تھا نا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کہ فرعون نے تو 70,000 بندہ مروا ڈالا، کیا ضرورت تھی کالج کھول دیتا، مخلوط تعلیم ہو جاتی، مخلوط تعلیم میں کوئی ولی نہیں بنتا تو نبی کہاں بنے گا؟ تو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے بہرحال مسئلہ سمجھیں کہ اگر آج بھی آپ دارالکفر میں ہیں جہاں اسلام کے فرائض آپ انجام نہیں دے سکتے تو دارالکفر کو چھوڑنا جو ہے ضروری ہے، چھوڑ دے اور فوراً دارالاسلام میں آ جائے۔ اگر آپ دارالامان میں ہیں، یعنی دارالحرب میں نہیں ہیں، دارالکفر میں تو نہیں ہے کافروں کا ملک، لیکن تم فرائض انجام دے سکتے ہو، وہاں سے نکلنا تم پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہاں بھی نہ رہیں۔ اسی لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی کافر ملک میں رہائش رکھنا یا کسی کافر ملک میں سیر کے لیے جانا، تفریح کے لیے جانا، بلا عذر سفر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، الا معذور ہے، تعلیمی مسئلہ ہے، مریض ہے، بیمار ہے، معذور ہے، کوئی اور حل کوئی نہیں تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، ورنہ بلا وجہ صرف شوق میں، تفریح میں، جیسے کہ آج کل آپ کے بڑے لوگ کرتے ہیں، ان کی گرمیاں کفر میں گزرتی ہیں اور سردیاں جو ہیں وہ اپنے میخانوں میں گزرتی ہیں، فرق گورے کالے کا ہوتا ہے، گزرتی وہاں بھی شراب میں ہیں، گزرتی یہاں بھی شراب میں ہیں۔ الا قلیل من عبادی الشکور۔ یہاں حرم میں بیٹھ کے مجھے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتلایا ایک آدمی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھرانہ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کے گھرانے میں یعنی میرے خیال میں دادا تو شاید نہیں، دادے سے پہلے پر دادا
اتنے بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. اتنا بڑا علم تھا کہ اللہ کے قرآن کی عظیم تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر آج تک یعنی ایک مایہ ناز تفاسیر میں شمار ہوتی ہے. ان کی اولاد کے بارے میں جب مجھے اس نے سنایا تو میں تو بالکل حقیقت بات یہ ہے کہ دنگ رہ گیا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بات میں مان لوں، لیکن کہنے والا آدمی بھی سچا ہے. اس نے کہا کہ جی آپ کے فلاں خاندان سے تو میں کہا تعلق تو تھا، مدت ہوئی، ہمارا تو آنا جانا نہیں رہا، ہم نے تو اب ملک چھوڑ دیا. پہلے دور میں کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا، غمی میں خوشی میں. اور کہا جی ان کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا نہیں. ان کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کا تعلق تھا تو کم از کم دکھ سکھ میں آدمی شریک ہوتا ہے. آپ ان کو تعزیت کا خط لکھ دیں. اور اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ میں بھی اس موقع پہ موجود نہیں تھا جب وہ فوت ہوئے، میں جنازے پہ تو نہیں جا سکا، لیکن میں اس کے کچھ دنوں کے بعد جب پہنچا مجھے ان کی موت کا پتہ چلا تو میں تعزیت کے لیے ان کے گھر میں گیا، ان کے بھائی کے گھر میں گیا جو بڑا بھائی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں موجود نہیں تھا اپنے ملک میں، باہر سفر پہ تھا، واپس آیا پتہ چلا بھائی کی موت کا، تو میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور آپ کو پتا ہے میرا ان سے کتنا تعلق تھا، مجھے ان کی موت کا بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، یعنی جیسے ہر آدمی اظہار کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ واقعی چونکہ میرا تعلق تھا، دوست تھا، تو میرے چہرے پر غم کے بھی آثار تھے. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ تعزیت کے لیے تشریف لے آئے. ہاں آپ سے بڑا تعلق تھا، واقعی جتنا ہمیں دکھ پہنچا ہے آپ کے چہرے سے شکل سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو واقعی دکھ پہنچا ہے. اور نوکر سے کہا کہ بھئی کچھ لاؤ. اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جناب میرے آگے ٹرالی کھڑی کی جس میں ہر قسم کی شراب کی بوتلیں رکھی تھی. اور مجھے کہا کہ جی آپ کی کیا چائس ہے اپنی؟ میں نے کہا جی انہوں نے کہا نہیں اصل میں آپ بھی جو اداس ہے نا، یہ ذرا غم غلط کرنے کا دوا ہے، کوئی نہیں تھوڑا سا پی لیں. میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے میں تو نہیں پیتا. انہوں نے کہا نہیں بس ہم بھی کبھی کبھی ایسے غم غلط کرنے کے لیے کبھی کبھی پی لیتے ہیں، ایسی بات نہیں. تو میں سن کے یقین کریں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس گھرانے سے جن کے گھرانے میں قرآن کی تفسیریں لکھی جاتی تھیں وہاں یہ باتیں ہو سکتی ہیں. ماں سوا اس کے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. صدق اللہ، میرے اللہ نے سچ کہا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اللہ نے فرمایا بعد میں آنے والی اولادیں ایسی آتی ہیں کہ جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا، جو شہوات کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. یعنی سلف تو کچھ تھے لیکن خلف کیسے پیدا ہوئے. اور آج یہی وہ رونا ہے، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں غور کریں تو دراصل یہی بات ہے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من کہ ورثے میں ان کو جائیدادیں بھی مل گئیں، جگیریں بھی مل گئیں، باپ دادے کی بزرگیاں اور خلافتیں بھی مل گئیں، ورنہ نہ عمل ہے، نہ اصل ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ دین ہے، اور بن بیٹھے ہیں وارث ان کے اولیاء اللہ کے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دارالکفر میں کبھی سفر نہ کیا کریں بلا ضرورت، کیونکہ دارالکفر میں جانے سے آدمی لازمی بات ہے کہ کفر کے جراثیم اس پر بھی حملہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان چونکہ اپنے دین سے، اسلام کے اصولوں سے لیس نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے، جب وہ دیار کفر میں جاتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، اسلام بھی بس مولویوں کا ایک بنایا ہوا مذہب ہے، یہ کوئی اللہ کا اتارا ہوا دین تھوڑا ہے، یہ تو بس مولویوں نے بنا رکھا ہے. کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے، بھلا ہم سوتے رہیں یا جاگتے رہیں، ہم جاگیں گے تو اللہ میاں کا کون سا فائدہ ہو جائے گا، اور ہم سو جائیں گے تو کون سا نقصان ہو جائے گا. یہ مولوی نہ ہمیں صبح سونے دیتے ہیں نہ رات کو سونے دیتے ہیں.
کبھی اذان آ رہی ہے، کبھی نماز ہو رہی ہے، کبھی قرآن پڑھو جی، کبھی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ گیا جی، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے بھوکا مرنے کی؟ ہمارے بھوکے مرنے سے بھی اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ہم پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں گے میاں تو اللہ میاں کا کون سا نقصان ہے؟ یہ خواہ ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں مولوی؟ یہ تو ہر کسی کا پرسنل معاملہ ہے، کوئی ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ کسی کا وزن زیادہ ہو گیا ہے روزے شوزے رکھ لے، اگر وہ پہلے ہی سوکھا سڑا ہے کمزور ہے اسے کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب یہ قربانی کا ڈھا تو 20 لاکھ جانور ذبح کر دو اور کھا لیں، کٹی کر لو اور اس کے بعد وہ گوشت بھی کی ہر چیز ضائع ہو گئی۔ پاپا اگر ہمدردی ہے غریبوں کو پیسے دے دو۔ وہ ایسے زہر اتارتے ہیں دماغوں میں اور ایسا ایسا پھر وہاں لے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، کہتے ہیں مرد تو 4 عورتیں رکھے اس کو تو عیاشی کی اجازت ہے، عورت 4 خاوند نہ کرے۔ بھائی یہ کوئی انصاف ہے؟ خدا ایسا تو نعوذ باللہ غیر منصفانہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ایک مرد کو تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی جائے اور ایک عورت جو ہے اس کو 4 خاوند رکھنے کی اجازت کیوں نہ دی جائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب یہ زہر اتارتے ہیں، اب ان بیچاروں کو نہ تو اسلام کا پتہ ہے، جن کو کلمہ شریف ہی سیدھا نہیں آتا تو باقی اسلام کیا جانیں گے؟ جن کو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے یا محمد در رسول اللہ پڑھنا ہے تو باقی کیا جواب دے گا غریب؟ جسے اپنے کلمے شریف کے ضم اور نصب کا پتہ نہیں، جس بیچارے کو جملے اسمیے کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کلمہ عربی کا اور اردو میں جھگڑے کر رہے ہیں جی محمد الرسول اللہ ہے یہاں، ادھر کلمہ عربی شریف کا، ادھر ہے ہاں اپنی اردو کی۔ ماشاءاللہ جس نے کہہ دیا ہے ہاں یہ پکا سنی کے بیٹھے ہیں نا حضور موجود ہے، اور کہا ہاں انہوں نے کہا اچھا یعنی پہلے تھا اب نہیں ہے، کہ وہاں بھی دیکھو کیسے مسئلہ سمجھا کلمے سے انہوں نے۔ جس قوم کا یہ عالم ہو خدا کے بندے کہ جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں جلالہ کیا ہوتا ہے، جس سے یہ بھی پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے، جس سے یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور کا نام محمد و احمد ہے تو محمد اور احمد کے معنی میں کیا فرق ہے۔ جو اتنا اپنے مبادی اسلام نہیں جانتا وہ غریب کیا جواب دے گا نکاح والے؟ اس غریب کو کہاں وہ جواب آئیں گے، کیونکہ دین سیکھنے کی تو اس نے کوشش ہی نہیں کی، دین پڑھا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں، دین لوارث ہے یتیم ہے، کوئی پڑھے تو اس کی مرضی۔ اور عام طور پہ دین کون پڑھتا ہے؟ جو بچہ ناکارہ ہو جائے، جو بچہ اندھا ہو جائے، جو بچہ لنگڑا ہو جائے، جو بچہ مستقل بیمار ہو جائے، وہ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں دے آؤ، چلو کچھ نہیں بیچارہ قرآن تو پڑھ لے گا نا، اور جو بچہ لائق ہے وہ تو مشنری اسکولوں میں جائے گا، وہ تو جائے گا جناب آکسفورڈ میں، ہارورڈ میں، پہلے چیفز کالج میں، اس کے بعد بڑے بڑے پبلک سکولز میں، پرائیویٹ سکولوں میں، تاکہ بالکل الف با سے جو ہے اسلام نکالا جائے۔ اور آیا ہوگی انگریز، استاد ہوگا کوئی کافر، پروفیسر ہوگا کوئی ملحد بے دین دشمن اسلام، وہ جب بچہ بیچارہ بھی ایم اے کر کے نکلے گا اسے کیا پتا اسلام ہو گیا، مولویوں کا گھڑیا ہوا مذہب ہے، چھوڑو یار یہ تو داڑھی والوں نے بنا رکھا ہے۔
وہ کہتے ہیں جناب عجیب بات ہے، مولوی کہتے ہیں جبریل آتا تھا حضور پہ قرآن لے کے، بلا ان مولویوں نے جبریل دیکھا ہے؟ اور ہمارے مولوی بھی کس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھائی نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، بس ان کو اللہ نے اس پہ لڑنے کا موقع دیا ہے، بس شکر۔ کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا، کون زور سے کہتا ہے کون ایسا کہتا ہے، بس اس پہ ہم لڑ رہے ہیں، اور کفر کہاں پہنچ گیا اس سے کوئی جھگڑا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خدا کے لیے مولویوں وقت ہے، اگر اب بھی نہیں سمجھو گے نا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان کوئی تمہارا نام بھی نہیں لے گا، تمہارا نام لکھ کے لوگ گالیاں دیں گے۔ فکر نہ کرو، لڑاؤ لوگوں کو، کب تک لڑاؤ؟ اور ضرورت ہے کہ تم اتحاد کرو، اتفاق کرو، اور لوگوں کو دین کے اصول تو سمجھاؤ، لوگوں کو کلمہ تو سمجھاؤ، لوگوں کو یہ تو بتلاؤ کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ اچھا کتنے ہمارے دیہاتی ہیں اب بھی وہ کلمہ پڑھیں گے نا، لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ۔ کہہ دو اللہ کے بندے یہ کلمے میں پاک کا لفظ نہ لگاؤ گے، دیکھیں وہاں بھی نبی کو پاک نہیں مانتا، بس۔ اب انسان جائے تو کہاں جائے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ پہلے تو دیار کفر کا سفر جو ہے بغیر ضرورت کے نہ کریں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر اپنے دین کو بھی سمجھیں، اپنے دین کو بھی سمجھیں، اپنے اصولوں کو بھی سمجھیں، پھر صحابہ کی طرح سفر کریں کہ جہاں صحابہ گئے اسلام آ گئے، جہاں مسلمان تاجر پہنچے ملکوں کے ملک مسلمان ہو گئے۔ پھر جانا ہے تو مسلمان بن کے جاؤ، پہلے اسلام کو خود سمجھو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے مبادی کو سمجھو، اسلام کے اصولوں کو سمجھو، ملحدین کے اعتراض کو سمجھو، ان کے جوابات کو ذہن میں رکھو۔ پھر جب تم مسلمان بن کے جاؤ گے، پھر جہاں بھی جاؤ تیرا جانا بھی تبلیغ، تیرا رہنا بھی تبلیغ، تیرا کھانا بھی تبلیغ، تیرا پینا بھی تبلیغ۔ مسلمان کا تو پورا وجود ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ کیوں ایمان سے کہیں، جب مسلمان پکا مسلمان ہو تو سب سے پہلے تو وہ جہاد والوں سے ہی پوچھتا ہے نا کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ شریف کدھر ہے؟ اب اگر پورا کریو جو ہے وہ کافر ہے تو وہ انکار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آخر پیسنجر ہیں، مسافر ہیں، ٹکٹ خریدا ہے، ہم نے پیسہ بھرا ہے۔ تو وہ غریب جائیں گے، کیپٹن سے کہیں گے کہ کوئی ایک مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ مکہ کدھر ہے، وہ کہے گا ٹھہرو یار میں تیرا نقشہ دیکھ لوں، کمپس لگا کے ابھی بتاتا ہوں۔ تو اب جناب 8 آدمیوں کے دماغ میں تم نے مکہ ڈال دیا نا کہ بھئی مکہ ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کدھر ہے، نقشے میں کدھر ہے، کمپیوٹر چلا رہے ہیں، کمپس لگا رہے ہیں، سمت دکھا رہے ہیں، پھر آگے بتائیں گے جی آپ کا مکہ شریف کدھر ہے۔ وہ کہے گا اچھا جی گزارش یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، کوئی بلینکٹ آپ کا اوپر لینے والی شال وال دھلی ہوئی کوئی بالکل غیر مستعملہ جو ہے وہ موجود ہے؟ تو کہیں گے ٹھہریں جی ہم لا کے دیتے۔ کہے گا مجھے جگہ بھی بتاؤ نا، میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، رخ ادھر کرنا ہے۔ اب جناب وہ کھڑا ہے اللہ اکبر کر کے اور سارا کفر دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اسی کا نام تو تبلیغ ہے، اور کیا ہوتی ہے تبلیغ؟ اب جناب کھانے کا ٹائم آیا، وہ پوچھ رہا ہے کہ جناب گوشت تو میں نے کھانا نہیں، کیوں؟ نے کہا جی کیا پتا حرام ہے حلال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ اب اگر اس کو پتا ہو حرام حلال تو سمجھائے گا نا، تبلیغ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا جی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ مجھے مچھلی دے دیں، یا مجھے کوئی ویجیٹیرین دے دیں، یا چلو اور کوئی نہیں تو کوئی کوشر ہی دے دیں، یہودیوں کا ذبح شدہ۔ کہے گا اچھا جی وہ یہودیوں کا ذبح آپ کیوں کھاتے ہیں اور دوسرے کا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو اب دین کی کام شروع ہو گیا، تبلیغ شروع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ تو خود بخود دین کا کام ہوتا چلا جائے گا، تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسلمان اسی ضمن میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا تھا، بھولے سے کلب میں چلا گیا، نماز کا وقت ہو گیا
اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی بات ہے؟ میں نے وضو کرنے کہا ہاں بات ہے. بات مل گیا, وضو کر لیا. انہوں نے کہا بھی میں نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے مینیجر کی منظوری کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے, یہ تو کلب ہے اور کافروں کا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مینیجر آپ کا کہاں ہے, چونکہ مسجد کہاں ڈھونڈے غریب, مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے نا کہ محلے میں 10 مسجدیں, اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر مولوی کی مسجد ہی اپنی ہے, اللہ کا شکر ہے. دوسرے کو مسجد میں بھی نہیں آنے دیتا, اس کی پارٹی کا نہیں ہے. یہ مسجد ہونے کا جنابی ہے تو بریلویوں کی, اچھا ماشاءاللہ یہ جنابی ہے بندیوں کے, یہ جنابی ہے تو جی پکے وہاں بھی حدیثاں دی. اچھا یہ جناب او جی ہے تو اسماعیلیوں کی ہے. اچھا یہ جی او جی ہے تو 12 امام ہے, امام شریف 12 امام شریف ہے. اور یہ جی او جی یہ تو جماعت خانہ ہے جی, یہ تو بوریوں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. اور بھی کہیں اللہ کا بھی مسجد ہے, اللہ کا گھر بھی کہیں ہے. انہوں نے کہا وہ مکے میں ہے. وہاں جا کے مرو تو تمہاری مرضی, ورنہ ہم نے ماشاءاللہ اپنی اپنی مسجدیں 1.5 اینٹ کی تقسیم کی ہوئی ہیں, دوسرے کو مجالیں آنے دیں. جہاں زور سے آمین کہی جاتی ہے وہاں کوئی نہ کہے تو جناب پکڑ کے سڑک کے پرلے کنارے پھینک دیں, اور جہاں نہیں کہتے وہ کہہ دیں بیچارہ تو اس کو پکڑ کے باہر پھینک دیں گے. حالانکہ نہ جرم اس نے کیا ہے, نہ جرم اس نے کیا. ایسے عصبیات ہیں, تعصبات ہیں. تو بہرحال اس مینیجر کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کے کلب والے مجھے اجازت بھی نہیں دے رہے اور مجھے کعبہ شریف بھی نہیں سمجھ آ رہا. اس نے کہا یار بات سنو, کعبے کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال میں کسی اسلامک سینٹر کو ٹیلی فون کر کے ابھی آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. اس نے ٹیلی فون کیا, اسلامک سینٹر سے پوچھا, انہوں نے سمت بتائی. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ باہر تو ذرا کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں, یہ سامنے میرے جو کمرہ ہے نا اسی میں تم کپڑا وپڑا ڈال کے نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے میں رونے لگ گیا, مجھے رونا آ گیا اتفاق سے. وہ جلدی دوڑا آیا, اس نے کہا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے. آپ اس نے دیکھا نا آدمی رو رہا ہے, اس کو یہ سمجھ تو نہیں آ رہی کہ دعا مانگ رہا ہے. اس نے سمجھا بیچارہ کو پرابلم میں مبتلا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا مجھے تکلیف کوئی نہیں, میں نے جب تمہاری شکل دیکھی, تمہاری گفتگو کا انداز دیکھا تو مجھے تم مسلمان نظر آئے. اس نے کہا سچی بات پوچھتے ہو, میرا باپ مسلمان تھا, مسلمان میں بھی ہوں, لیکن مجھے پتہ نہیں مسلمان کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میرا باپ مسلمان تھا اور جیسے یہ تم اٹھک بیٹھک کر رہے ہو نا وہ بھی ایسے کرتا تھا, لیکن مجھے پتا نہیں ہے. اور نام بھی جو اس نے بتلایا نا تو اس نے کہا میرا نام بھی محمد مبین ہے. اس نے کہا نام بھی میرا, لیکن وہ بھی میں نے چھوڑ دیا, مجھے بس موبی کہتے ہیں کیونکہ نام بگاڑ دیے جاتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ اس لیے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال تمہیں دیکھ کے آج مجھے ایک تو والد کی کچھ باتیں یاد آئی ہیں, اور اگر مہربانی کرو تو میرے گھر میں رات رہو تاکہ میری بیوی بچے بھی دیکھیں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا میں تو تمہارے لیے رو رہا تھا کہ مجھے تمہاری شکل اسلام کی نظر آئی, مسلمانوں کی نظر آئی, لیکن تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں. تو جب یہ عالم ہو جائے میرے بھائی, تو اس نے کہا جی مجھے وہ گھر لے گیا, میں نے رات کو اس کے گھر میں نماز پڑھی, انہیں وضو کرایا, انہیں بھی اپنے پیچھے کھڑے ہو کے نماز, میں نے کہا چپ کر کے جو میں کرتا جاؤں کرتے جاؤ, اب ان چاروں کو آتا تو کچھ نہیں تھا, ان کو پڑھاؤں کیا. میں نے کہا جو کچھ میں کروں تم کرتے جاؤ. عشاء کی نماز وہاں پڑھی, رات وہاں رہے, تہجد میں روتا رہا, صبح کی نماز پڑھی. انہوں نے کہا ہمیں کلمہ پڑھوا دو ایک دفعہ, سارے گھر کو مسلمان کر دو. تو جب تم دین کے لیے نکلو گے, تیرا قدم قدم تبلیغ ہے, تیرا قدم قدم دعوت ہے, تیرا وجود جو ہے اسلام پہ دلالت کرے گا. کہ ہوٹل پہ بیٹھا ہے, کھانا مانگتے ہو, کہتے ہو یار خبردار خنزیر نہ دینا, حرام نہ دینا, خبردار مجھے کوئی ایسا مشروب نہ دینا جس میں نشہ وشا ہو, مجھے تو صرف پانی پلا دینا. وہ کچھ حیران ہوگا بھی اس دور میں بھی بندے ہیں جو کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہوں. کیوں آج کل بڑے آدمیوں کے ہاں کھانے کے وقت پانی پینا تو توہین ہے نا, پانی کا کیا کام کھانے کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب جناب سمجھیں کہ ہجرت کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پہلے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں, اور دوسرا جب وہ میرے لیے ہجرت کرے,
میرے لیے ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، پھر جہاں وہ جائے گا اس کے لیے ہم فراخی اور کشاکش پیدا کر دیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں جو لوگ ہندوؤں نے نکالے یا ہندوؤں کے ظلم و تشدد سے بچ کر اسلام کا ملک سمجھ کے نکلے وہ مہاجر ہیں شرعن، اور ان کو اس لفظ کے اعزاز کا حق حاصل ہے۔ لیکن جو اس لیے آئے تھے کہ اب یہاں تجارت نہیں ہو سکے گی، ہندو کا قبضہ ہوگا، وہاں ہم ذرا اور اچھی کھل کے تجارت کریں گے، تو وہ ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے ملک چھوڑا تو پھر میں نے اس کو بیت المقدس دیا، شام دیا کہ نہیں دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے مصر چھوڑا، اپنی قوم کو لے کے نکلے تو وہی مصر ہم نے انہیں لوٹایا اور اس کے دشمنوں کو دریا میں غرق کیا۔ میرے مدنی پاک نے اگر میرے لیے مکہ چھوڑا تو پھر میں نے مدینہ منورہ جیسا شہر دیا، اسلام کو عزت دی اور عظمت دی۔ تو جب تم دین کے لیے کوئی ملک چھوڑو گے تو آگے اللہ اتنی ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی میں آسانی دوں گا اور آخرت میں بھی میں ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دوں گا کہ انہوں نے میرے لیے وطن چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، اولادیں چھوڑی ہیں، خاندان چھوڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد صرف میرے لیے، شرط یہ ہے کہ میرے لیے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے طاقت کے باوجود ہجرت نہیں کی اور جنہیں ہجرت نہ کرنے سے روکنے والی بھی کوئی چیز نہیں تھی، ہاں کوئی مستضعفین تھے، کوئی مرد بچے عورتیں ایسے بوڑھے کمزور تھے، ایسے ضعیف تھے کہ ان کی ہمت ہی نہیں تھی کہ ملک چھوڑ کے نکل سکیں، کافر انہیں کچل ڈالتے، وہ تو معذور ہیں۔ لیکن جنہوں نے بغیر عذر کے ہجرت نہیں کی فرمایا مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، اور انہی کے بارے میں ان کو کہا جائے گا کہ اے ظالمو تم نے کیوں نہ اپنے اس دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام اختیار کیا؟ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین تو کھلی ہے، بہت بڑی ہے، کوئی ایک جگہ تھی، سب ملک اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا ہے کہ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت ہی برا ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر جو کمزور تھے، جو چھوٹے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، طاقت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی، ذریعہ ہی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے تو میں معافی کرنے والا ہوں، کیونکہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، گناہ بخشنے والا بھی۔ اور فرمایا جو میرے راستے میں ہجرت کرے گا اس کے لیے میں سب آسانیاں پیدا کر دوں گا، دین میں بھی دنیا میں۔ اور یہ بھی شرط فرما دی ساتھ کہ جس نے ہجرت کی میرے نام کے لیے نکلا لیکن راستے میں مر گیا، فرمایا اس کا بھی اجر پورا ہو گیا، اللہ تو جانتے ہیں نا نکلا ہے، چاہے وہ بیچارہ ابھی اپنے ملک سے نہیں نکلا، راستے میں ہی مر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر اور سب صحابہ کبھی حج پہ آتے، عمرے پہ آتے تو فرماتے بھی جلدی چلو واپس، جلدی نکلو مکے سے مدینہ منورہ، تاکہ کوئی مہاجر جو ہے اس کو موت مکے میں نہ آئے، مدینے میں آئے، تاکہ اس کی ہجرت مکمل ہو جائے، کیونکہ مکہ چھوڑ کے وہاں گیا تھا، واپس اگر آگے اپنے ملک میں اپنے وطن میں مرے گا تو ہجرت میں نقص رہ جائے گا، تو لہذا حکم دیتے تھے کہ بھی تم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا ہے، اب جلدی جلدی چاہو اپنے مقام کو پہنچو تاکہ تمہارے کسی ثواب میں کمی نہ آئے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ مکہ مکرمہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ بھی تو حرم ہے، مکہ مکرمہ بھی تو عظیم، پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ٹکڑا ہے، لیکن عمر دعا کرتے تھے اللہ میری دو عرضیں پوری کر دے، ایک تو شہادت کی موت عطا فرما اور ایک دفن مدینہ منورہ میں نصیب فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عمر کی دونوں دعائیں منظور ہوئیں، کافر کے ہاتھوں سے مارے گئے، شہید ہو گئے، اور شہید کہاں ہوئے؟ محراب میں، شہید کہاں ہوئے؟ جب نماز کھڑی ہے، صفیں درست کر رہے ہیں محمد مدنی کی مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ شہید ہوئے، اور دفن کہاں ملا؟ صرف مدینے میں نہیں بلکہ نبی پاک کے روضے کے اندر
صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین. دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی موت شہادت اور مدینے کا دفن نصیب فرمائے. عمرہ کرنے کے بعد حج لازم ہے. بھئی اصل حج اس پہ لازم ہے جس پہ طاقت ہے. اب اگر تم عمرے پہ آ گئے، حج تک چونکہ قانوناً تم نہیں رہ سکتے، اور اسلامی حکومت کے نظام کو کبھی نہ توڑا کریں اور نہ قانون کی مخالفت کریں، آپ واپس جائیں، اور پھر اگر اللہ پیسے دے استطاعت ہو تو فرض ہوگا، نہیں ہوگی استطاعت تو فرض نہیں ہوگا. نابالغ بچہ اگر عمرہ کرے حج بھی کرے وہ فرض نہیں ہوتا، ادا نہیں ہوتا. فرض تب ہوگا جب بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو. عمرے کے بارے میں تفصیل کوئی لمبی چوڑی نہیں. میقات پہ آئیں، غسل کریں، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھیں، احرام کی چادریں باندھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جائیں. آنے کے بعد طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، پھر صفا مروہ دوڑیں. شروع صفا سے کریں، ختم مروہ پہ. بعد میں بالوں پہ اس طرح پھروا دیں، یا بال اتنے کٹوائیں کہ سارے سر کا چوتھا حصہ بال کٹ جائیں. یہ 2-3 ٹک نہ لگوائیں کہ ادھر سے بال کاٹ لے ادھر سے دم پڑ جاتی ہے ایک بکری اور آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا. یہ 2-3 بال کاٹنے کی گنجائش جو ہے صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور کسی کے نزدیک نہیں. کہتے ہیں جی میرا ایک دوست ہندو ہے. پہلے تو یاد رکھو کبھی ہندو یا کافروں کو دوست نہ بنایا کرو. وقتی گزارا تو ہوتا ہے، لین دین معاملہ آنا بانا، دوست نہ بنایا. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا جو میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، ان کو کبھی دوست نہ سمجھنا. وہ آپس میں تو دوست بن سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. لہذا لفظ دوست کا اس پر اطلاق کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. واقف ہے، ہمسایہ ہے، اس نے کہا تھا طواف میں دعا کرو اللہ اس کو مسلمان بنا دے، پھر دوستی رکھو. ورنہ یعنی معاملات ہو سکتے ہیں، آنا جانا، سودا لینا، چلنا پھرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دوست مسلمان کا مسلمان ہو سکتا ہے، کافر دوست نہیں ہو سکتا. ایک خاتون نے عمرے کے بعد 24 گھنٹے تک پورے کے برابر بال نہیں کاٹے. 24 گھنٹے تک نہیں کاٹے، اس کے بعد کاٹے ہیں تو ایک بکری دم ادا کرے، بال بھی کاٹے. قرآن پاک کا چومنا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے احادیث میں. اگر قرآن پاک کا چومنا ہوتا تو میرے آقا دو عالم نے حجر اسود پتھر کو چوم کے دکھلا دیا تو قرآن چوم کے نہ دکھلا دیتے صحابہ کو. لیکن ہمارے تو بھائی منطق کی الٹی ہے نا، ہم چومتے بہت ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. ہمارا گزارا صرف چومنے چاٹنے پر ہے. قبر پہ جائیں تب بھی چومیں گے، کعبے میں آئیں تب بھی چومیں گے، علم شریف ہو تب بھی چومیں گے، دلدل شریف ہو تب بھی چومیں گے. ہم تو چومنے چاٹنے کے ایسے عادی ہو گئے ہیں نا، ہمیں کوئی چیز دکھلا دو بس سبحان اللہ پہنچا ہوا ہے آدمی. فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بالکل، لیکن نفل جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھیں تو زیادہ افضل ہے. جس جائے نماز پر کعبے کی فوٹو بنی ہوئی ہو نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ فوٹو والے جا نماز نہ لیا کریں، سادہ جا نماز رکھا کریں، تاکہ ایک تو پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہے، پھر دوسرا ہم اس پھولوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں یا فوٹو کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. سادہ ہو تاکہ دل ادھر ادھر دماغ نہ جائے. میری بیوی کسی اور سے محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ نکاح پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کرا سکتا ہوں، اجازت ہے؟ تو بھائی اگر وہ نکاح پہ راضی ہے، جب جس سے محبت کرتی ہے اسی سے کرے. تم کوئی اور ڈھونڈ لو، خام خواہ کیوں قسمت آزماتے ہو؟ اس کو محبت کرنے والی جگہ نکاح کرنے دو نا، تم کسی اور جگہ کر لو. کیوں خام خواہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے ہو؟ بیوی تیری ہو اور آہیں کسی کے لیے بھرتی رہے. ایسی بیوی گھر میں لانے کا فائدہ جس نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے کہ میں محبت اور سے کرتی ہوں. الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین. تم کسی پاک لڑکی سے شادی کرو، دیندار لڑکی سے شادی کرو. چھوٹا بچہ والدہ یا والد کے ساتھ عمرے پہ آئے، عمرہ تو ہو جائے گا، حج بھی اس کا لکھا جائے گا، لیکن فرض نہیں ادا ہوتا.
ایک آدمی حیثیت والا ہے، عمرہ کر کے گھر چلا جائے پھر حج کرے دوبارہ۔ جمعہ کے دن اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہوں، کوئی ضروری نہیں، کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، اور جمعہ کے دن کے بجائے ہفتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ اور جہاں بھی ہو ہر وقت والدین کے لیے دعا کرو۔ اگر ایک عورت بیوہ ہے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، لیکن اس کے پاس بھی 10,000 ریال جمع ہو جائیں تو زکوٰۃ دے گی بالکل۔ اب تو امیر ہو گئی، غریب تو نہیں رہی نا۔ جب تک غریب تھی زکوٰۃ نہیں تھی۔ یا پھر وہ پیسے اپنی اولاد کو تقسیم کرے، اگر پھر نصاب کے برابر نہ بچے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نصاب ہے 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اتنی قیمت بن جائے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑتی۔ ویسے یاد رکھو، یہ جتنے مانگنے والے ہیں نا، یہ سب سے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ نہ یہ کسی کو ٹیکس دیتے ہیں، نہ ان کو اور ماشاءاللہ خرچہ کرنا پڑتا ہے روٹی کی در سے، کھانا کی در سے، پینا کی در سے، کپڑے کی در سے، جو ملا وہ جمع۔ اور ویسے نتیجہ ان کا بھی یہی نکلتا ہے، جب مریں گے تو کوئی کمیٹی والا لے جائے گا۔ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو کیا کہنا چاہیے؟ اور مانا یہ ہے کہ کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو مسلمان کر دے، لیکن جو یہودی ہے وہ یہودی ہے، نصرہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، تو یہ آیت پڑھنا چھوڑ دیں۔ حضور نے کافروں کو کافر نہیں کہا۔ کہتے ہیں مجھے کچھ لوگ قصے سناتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایک گائے مر گئی تھی، زندہ کر دی تھی، تو زندہ کر دینے سے بزرگ رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اگر کوئی کرامت ظاہر ہو بھی جائے کیا ہو گیا؟ انہوں نے گائے تو زندہ کر دی، خود کیوں نہیں زندہ رہے؟ سمجھو مسئلہ۔ مانا یہ ہوا کہ اللہ نے چاہا تو ان کے ہاتھ پہ اظہار کرامت کر دیا، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں، ورنہ اپنے خاندان کو زندہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ۔ کون چاہتا ہے مر جانا؟ تم چاہتے ہو مرنا؟ چاہو تو ہسپتالیں ایسے کھلی ہوئی ہیں، کون مرنا چاہتا ہے؟ یہ تو الگ بات ہے کہ موت ٹلتی نہیں، ورنہ ہم تو اپنا پورا دور لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ٹالو، آکسیجن لگانا پڑے، ICU میں ڈالنا پڑے، کچھ کوشش کرو میں بچ جاؤں۔ اصحاب کہف جو ہیں 309 سال کے بعد زندہ ہوئے، تو مرے کہاں تھے؟ وہ تو سو رہے تھے۔ نیند تھی ان کی۔ کتا بھی نہیں مرا تھا، وہ بھی باہر بیٹھا رہا۔ یہ کتے کے جو مسئلے ہیں نا، وہ ایک آدمی گیا کسی زمانے میں لکھنؤ میں، تو اس نے پوچھا نا کہ بھئی نام کیا ہے، تو اس نے کہا جی قلب علی، یعنی حضرت علی کا کتا۔ اس نے کہا یہ نام کیوں رکھا ہے اس کا؟ اس نے کہا بھائی ابل شمل تو ہیں کوئی نہیں۔ میں نے کہا علی کا کتا بن کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا اللہ میاں جنت میں تو اپنے کتے کو بھی نہیں آنے دیتا، علی کے کتے کو کہاں آنے دے گا؟ اللہ میاں نے تو جنت اپنے بنائے ہوئے کتے پر بھی حرام کی ہوئی ہے۔ جنت انسانوں کے لیے ہے، کتوں کے لیے ہے؟ اچھا جی، ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں۔ کوئی تکلیف ہوگی، تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکلیف ہو تو وہاں ہاتھ رکھو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ عظمت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو پڑھ ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو ہے، ہم نے تو یہ نام سنے ہیں قابیل حابیل، باقی اللہ کو پتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین لا الہ الا كل شيء لا واحد لا اله الا انت اللهم انت ربي كل شيء وانت على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا اپنے شہر جہاں تک ہم دے لیں یہ ان کی کیسے مل جاتی ہے؟ کس جگہ ہے جی؟ باہر دکان ہے۔
نام دیکھتے ہی